السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم چلتے ہیں صدیوں پیچھے، جہاں چند نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑے۔ وہ طاقتور بادشاہ کے دور میں جی رہے تھے، جہاں باطل کا شور اونچا تھا اور حق کی آواز دبائی جا رہی تھی، مگر یہ نوجوان ڈرے نہیں۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی صدا تھی، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ جب دنیا نے انہیں جھکانے کی کوشش کی تو انہوں نے غار کی تنہائی کو رب کی قربت سمجھا اور پھر وہ سو گئے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان کی نیند سالوں پر پھیل گئی، 100-200 نہیں صدیوں تک، اور جب آنکھ کھلی تو دنیا بدل چکی تھی۔ سڑکیں نئی، قانون نئے، لوگ بھی نئے، مگر ایمان کی روشنی وہی تھی۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ جب ایمان سچا ہو تو کمزور نوجوان بھی تاریخ لکھ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، سوچو، اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، سورج کی روشنی غار کے دہانے پر اس زاویے پر پڑی کہ توازن قائم رہے، اور کتے کو دہلیز پر بٹھا دیا تاکہ ڈر قریب نہ آئے۔ یہ سب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم بھی ماحول کے دباؤ سے اپنی نماز، اپنی حیا، اپنی سچائی چھوڑ دیتے ہیں؟ اصحاب کہف کہتے ہیں، اصل کامیابی دل کی حفاظت ہے، کیونکہ انہوں نے شہر چھوڑا مگر اللہ تعالیٰ نے زمانہ ان کے حق میں بدل دیا۔ تم آج حرام کمانے سے انکار کرو، اللہ تعالیٰ حلال رزق کے در ایسے کھولتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن نے کئی جگہ نوجوان دلوں کو نمایاں کیا، کیونکہ کل کی امت انہی ہاتھوں میں ہے۔ اگر تم نوجوان ہو تو یہ کہانی تمہارا آئینہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم سوچو، میری اکیلی کوشش سے کیا ہوگا؟ چند گنتی کے نوجوان پوری تاریخ بدل گئے۔ تمہارا ایک نماز، ایک سچ، ایک معاف کر دینا تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اصحاب کہف کی قطار میں کھڑا کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنے سال سوئے؟ بعض نے کہا 300 اور بعض نے کہا 309۔ یہ بحث کیوں ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اصل فاصلہ نہیں، اصل حفاظت ہے۔ جب رب حفاظت کرتا ہے تو وقت بھی خادم بن جاتا ہے۔ کیا کبھی تم نے جمعہ کے دن یہ کہانی سننے یا سنانے کی کوشش کی؟ دیکھو، جمعہ رحمتوں کا دن ہے اور اصحاب کہف کی داستان ہفتہ در ہفتہ دل کو نئی ہمت دیتی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھو اور کہو، یا اللہ، میرے ایمان کی حفاظت اسی طرح کر جیسے تو نے اصحاب کہف کی۔ تو اس کے لیے میں تمہیں کچھ عملی نکات بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اگر ماحول ایمان کے خلاف ہو، خاموشی سے کنارہ کر لو، بارگاہ الہی میں جگہ بنا لو۔ نمبر 2، ایسے ساتھی رکھو جو تمہیں غار نہیں بلکہ جنت کی طرف لے جائیں۔ اور نمبر 3، سونے سے پہلے آیت الکرسی، صبح شام ذکر اذکار، یہ تمہارا روحانی شیڈول ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ہفتے میں ایک بار کہانی دہراؤ، ایمان کہانیوں سے زندہ رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر تمہیں حوصلہ دے گئی ہو تو ایک نوجوان تک ضرور پہنچاؤ۔ ممکن ہے کہ کسی ایک شعر سے کسی ایک دل کی حفاظت ہو جائے اور یہی تمہارے نامہ اعمال کی جاگتی نیکی بن جائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات اچھی انداز میں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔